محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستان محترم، رب العزت کا بھی پایا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے اور اسی کی عطا سے ایک دفعہ پھر سالانہ اسلامی اصلاحی تبلیغی سفر کراچی کے اندر ہم سب موجود ہیں، اور شب و روز یہ اصلاحی فکری علمی نشستیں نکات پذیر ہو رہی ہیں، اور کرم والا کرم اس بات پر کہ جہاں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی ذکر کی توفیق نصیب فرمائی، اسی کے اندر نہ صرف ذکر ہے بلکہ فکر کی دنیا کو بھی اللہ نے روشن رکھا ہوا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ رب العزت پسند فرما لیتا ہے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت میں رکھ لیتا ہے، تو زبان کو اپنے ذکر کے ساتھ، دل کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ، اور اس کی سوچ اور فکر کو دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور جب یہ عمل ذکر کا، فکر کا کسی بھی شخص سے جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ شخص عام نہیں رہا، بلکہ اللہ نے اس کا چناؤ جو ہے اپنے خواص کے اندر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کے یہ انداز رحمت مخلوق کے اصلاح و تربیت کے حوالے سے اللہ نے اپنے بندگان خاص کے ذریعے سے بھیجتے رہے، اور آخر میں رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت کو نبوت کی آخری نشانی کے طور پر بیچ کر کے قیامت تک کے لیے ساری کی ساری امت کو اللہ نے اسی نبوت کے خدمت میں رکھ دیا۔ اب اس امت کی شان کیا ہے؟ پہلے تبلیغ کا کام، اصلاح و تربیت کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کی سپرد تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی رحمت کے حساب سے اللہ نے وہ فریضہ نبوت کو اللہ نے اس امت کے اندر بھی خواص کے اندر شامل کیا۔ اب جو شخص اپنی عبادت، ریاضت، تقوی، علم، حلم، تدبر، فکر، اس کو جو ہے ہمیشہ ریچارج کرتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے نکل کر کے دوسروں کو بھی باعمل بناتا ہے۔ دوستان محترم، اس کی ایک چھوٹی سی مثال بطور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بطور تحدیث نعمت بیان کرتا ہوں۔
ابھی سالانہ سفر تو کینیڈا اور امریکہ سے واپس آیا، تو وہاں سے واپسی سے پہلے ہی میں نے صوفی مدثر صاحب سے کہا کہ صوفی معظم صاحب کو اطلاع کر دیں کہ انشاءاللہ واپس آتے ہیں چند دنوں کے بعد سالانہ کراچی کا سفر۔ جب سالانہ اجتماع مرشدآباد شریف میں انعقاد ہوا تو شیرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ناصر صاحب تشریف فرما ہے اور صوفی معظم صاحب جو کہ پورے کا پورا حلقہ کراچی میں اس وقت تھا، کراچی سے حاضر تھا، ماڈل کالونی سے فیصل صاحب تشریف لائے پورے گھرانے کی نمائندگی کے طور پر۔ تو صوفی معظم صاحب نے اسی وقت اس میں کہا کہ جناب اس سال کے لیے ٹائم ہے، تو میں نے کہا صوفی صاحب انشاءاللہ جو ہی ترتیب بنے گی تو انشاءاللہ اطلاع کر دیں۔ تو الحمدللہ کہ جب واپس آئے اسلام آباد میں 3-4 دن گزار کر کے اور اسی کی رحمت سے اللہ نے کراچی آنے کی توفیق دی۔ اب اسی کے اوپر یہ بات ذرا غور سے سن لیجیے کہ پچھلے سال کی بات ہے، امریکہ کے اندر ایک فیملی ہے، ان کی بچی کالج سے گریجویٹ ہوئی، تو وہاں ایک طریقہ ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہو جائے تو وہ پارٹی رکھتے ہیں کہ ان کے سارے فرینڈ کو، ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں کسی بھی حال میں کسی جگہ پر، اور ایک خوشی کے طور پر ایک سیلیبریشن کرتے ہیں۔ تو بچی جب گریجویٹ ہو گئی لیکن وہ اس محافل ذکر سے بھی وابستہ۔ اب فکر جو ہے وہ کس طرح راستہ بناتی ہے، جیسے پانی کو لو زمین پر ڈالو تو پانی اپنا راستہ بہاؤ کی طرف خود بنا لیتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھو انسان کے وجود میں محبت بھی ایک نعمت ہے اور نفرت بھی ایک نعمت ہے۔ یہ مذہب جو کہ نفرت جو ہے اللہ نے ویسی پیدا کی ہے، لیکن نفرت کا استعمال اس نفرت کو قابل نفرت بنا، اور محبت کا استعمال بھی کبھی کبھی ہے تو محبت، لیکن وہ محبت بھی قابل محبت بھی رہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے کہ محبت بھی قابل محبت بن جاتی ہے اور نفرت بھی نفرت نہیں رہتی، نفرت بھی تجھے جو ہے نفرت کے دائرے سے نکال لے۔ اب وہ کیسے؟ نفرت کو اگر اپنی ذات کے لیے، اپنے ہوس کے لیے، اپنے مال اور دولت کے حرص و لالچ کے لیے، رشتوں کے کاٹنے کے لیے بغیر کسی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ عداوت کو رکھ کر کے وہ نفرت استعمال کر لو تو نفرت کو آپ نے قابل نفرت بنا، لیکن اسی نفرت کو ایسے کام میں، ایسے طریق میں، ایسے مصرف میں لاؤ کہ جس کام میں نفرت ہو کہ جو کام تجھے اللہ اور رسول کی بارگاہ سے اس راستے سے جو ہے نفر اختیار کر لو۔ نفر سے مراد کیا ہے؟ بھاگنا۔ اس راستے سے تم نفر اختیار کر لو، اس صحبت سے تم نفرت اختیار کر لو کہ جو صحبت تجھے نفرت کے انداز سے جو ہے نیچے گرا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت کو قابل استعمال کیسے؟ اگر یہی محبت مال، دولت اور دنیا کی رغبتوں، خواہشات کے اندر لگ جائے
تو محبت بھی اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ یہ عارضی محبت ہے، اور عارضی محبتیں ہمیشہ رہتی نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے لیے کسی سے محبت کرو تو سال، 2 سال، 10 سال وہ محبت اپنے محبت کی محسوسات کو آہستہ آہستہ کھو دیتی ہے۔ لیکن یہی محبت اگر حضور کی بارگاہ میں، حضور کے اصحاب و افعال کی بارگاہ میں، اور حضور کے امت کے، حضور کی خادمین کے ساتھ اختیار کرو، یہ محبت بھی دائمی بن کر کے تیرے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کے راستے میں۔ اب یہ سمجھ لو، اس سال کے بعد ہم آتے ہیں اور پورا سال یہ دوست انتظار میں ہوتے ہیں۔ ابھی میں جو ہی کل پہنچا تو ایئرپورٹ پر جب سنیوں کو ذوق دیکھا، جذبہ دیکھا، شوق دیکھا، آگے دوست ایئرپورٹ کے اندر کھڑے تھے، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے سارے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ بھائی گھر کو تشریف لانی ہے تو گھر میں انتظار کر لیتے ہیں۔ تو کچھ دوست جیسے ہمارے امین صاحب جو ہیں وہ بالکل گیٹ کے دروازے پر جہاز کے کھڑے تھے۔ تو یہ محبت کس لیے تھی؟ کیا میں نے امین صاحب کو کوئی دنیا کے لیے کوئی لالچ دی؟ نہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جو محبتوں کے تسلسل کو حضور کی بارگاہ ہے۔ امین صاحب اندر کھڑے، باہر نکلے تو اکرم قریش صاحب، صوفی معظم صاحب، یہ جتنے بھی سنگی یہ کچھ ادھر کھڑے۔ پھر ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو چوک کے اندر کافی سنگی اپنی گاڑیوں کے ساتھ، بائکس کے ساتھ اس وقت کھڑے۔ اور اسی طریقے سے فیصل صاحب، عمران صاحب، ان کے گھر پہنچے تو وہاں بھی سینکڑوں لوگ کھڑے۔ تو مطلب کیا ہے کہ فروغ عشق مصطفیٰ، ایسا ماحول بناؤ کہ نفرتوں کو مٹا دو اور محبتوں کے چراغوں کو روشن کرتے رہو۔ اتنے چراغ روشن ہو جائے کہ جو دیے بجھ چکے ہیں بس وہ لو سے لو لگتے رہیں اور محبتوں کی روشنی۔ لیکن یاد رکھ، یہ محبتوں کی روشنی جب پھیلاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ بڑا آسان کام ہے، اس میں جلنا پڑتا ہے۔ تو روشنی تب پھیلے گی، اور جو بندہ جلنا نہ سیکھے تو پھر وہ روشنی ہی نہیں پھیلا سکتا۔ تو جو بندہ دل جلائے گا، دماغ کی بتیاں گل ہوں گی، حرص و لالچ کی تمیں نیچے ہو جائیں گی، دنیا کے محبتوں کے جو رشتے تھے جو دنیا کے حساب سے تھے وہ کمزور پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اور رسول کی محبت کے جو رشتے ہیں وہ تجھے دنیا کی طاقتیں، دنیا کی شہرتیں ہو سکتا ہے نہ بھی دے سکے، لیکن وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں۔ پھر میں بات دوہرا لیتا ہوں، اس میں جلنا پڑے گا۔ نفس اور شیطان تجھے ابھارے گا، نفس تجھے کہے گا یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، تیرے اس کام میں رکاوٹ آ گئی، تیرے اس مسئلے میں یہ ہو گیا، تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن اب اس کو جو ہے پرکھو گے کیسے؟ اگر تو جل رہا ہے، تو پریشان ہے، لیکن جس کے لیے کر رہا ہے وہ تجھ سے خوش ہے تو سمجھ لو کام ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن تو ٹھیک ہے، تیرے معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے لگا ہوا ہے وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ گاڑی آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے بات کی۔ ایک ساتھی آئے
لاہور سے اسلام آباد میں حیدر صاحب، میں نے کچھ نیا کام شروع کیا اور آج میں اپنے اس کام کو لے کر کے مارکیٹنگ کے لیے مارکیٹ میں جا رہا ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ یہ میرا کام چل پڑے۔ یہ ذات کے لیے بات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں اس کی خدمت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس دوست سے میں نے کہا جاؤ اللہ کا نام لے کر کے، لیکن یہ نیت کر لو کہ جو آپ ٹینڈر لے لو، جو بھی ایگریمنٹ کر لو، تو یہ والا حصہ جو ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو طالب علم ہے، اس کے لنگر کے اس کے انتظام میں تم پیش کر دو، آگے کا سبب وہ مسبب ہو جائے۔ یہ بات غور سے سنو، سبحان اللہ اپنی جگہ، لیکن پہلے بات سن لو، یہ نہ ہو کہ سبحان اللہ کے اندر بات ہی بیچ میں رہ جائے۔ تو وہ چلا گیا، اب اللہ بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ تیری نیت کس طرف تجھے لے کر لے جاتی ہے۔ اور بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسے وسوسوں کا پہاڑ ہے کہ جو ہمیشہ تجھے نیچے کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ شخص جب گیا، اس نے جب مارکیٹنگ کی، بڑے اچھے طریقے سے اس کی وہ مارکیٹنگ فلفل اور ایگریمنٹ ہو کے مال اس کا سارا پہ دیا، فوراً شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ اوہو، میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس دفعہ کا حصہ سارا یہ طالب علم کے اس میں دوں گا، تو یہ تو میں نے کیوں کہہ دیا؟ کہتے چلو جا کر کہوں گا کہ آدھا دے دیا، آدھا نہیں ہو سکتا۔ وہ آ گیا، آ کر جب بولا دعا ہوگی، رخصت ہوگی، واپس لاہور چلے گئے۔ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب بڑی دعائی تھی، سب اللہ نے اچھا کیا، لیکن ایک بہت بڑا ایک 4 بہت بڑے ٹینڈر تھے، اگر وہ 4 ہو جاتے میری کمپنی کھڑی ہو جاتی۔ تو وہ جب ٹینڈر میں نے جمع کیا، 4 میں 2 ہو گئے، 2 رہ گئے۔ تو میں نے ہنس کر کے کہا تم نے بھی تو سودا ادا کیا، آدھا رکھ لیا تھا، آدھا لے گئے، اس لیے آدھا مل گیا، آدھا رہ گیا۔ اس دن تم کانفیڈنس سے اگر اللہ کی راہ میں وہ جو حصہ تھا اللہ ہی کی رضا اور رحمت کے لیے دیتے، آج اللہ اپنی رحمت کو تجھے اس کو کئی گنا بڑھا کر کے مجھے کہتا ہے صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ایک ہوتا ہے پتہ، کہ جس کو انسان دیکھتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پتہ کہاں جا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے پتہ، جدھر آؤ کہ ادھر لڑکنا شروع ہو۔ اس لیے پتہ نہ بنو، پتہ بنو۔ یہ جو تجھے دیکھے اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہیں کا ہے، پتہ نہ ہو کہ جدھر کا ہوا آئے تو اللہ سمجھے کہ پھوک مارو تاکہ اس کو اڑا کر دے۔ اب وہ اصل بات کی طرف آ جاؤ، باتیں تو بہت ساری تھی، رات کو بھی کرنی تھی، لیکن رات کو تو میں نے سرسری بات کی، تو خود ظاہر تسلسل سفر ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی صحبت کو چھوٹا مت سمجھو، ہر صحبت تجھے کچھ نہ کچھ دیتی ہے، اور جب وہ تھوڑا ذرہ 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 اکٹھا کرتے ہو تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی صحبت سے تیرے پاس جو علم، حلم، تدبر، سوچ سمجھ کی دنیا تیری آباد ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تو دینے والا بن جاتا ہے، مخلوق تیرے پاس لینے والی۔ اس لیے پہلے اپنی دنیا آباد کر، اپنے آپ کو روشن کر دو۔ روشن کیسے ہوگا کہ خود جلو گے، پگھلو گے، تکلیف آئے گی تو تب جا کر کی وہ روشنی دوسروں کے لیے تارا بنے۔ اب اس بات کی طرف آؤ کہ وہ بچی پیسی محفلوں کے ذکر فکر کی
والدین نے کہا کہ آپ کی گریجویشن پارٹی کرنی کیسے کریں؟ کہا کہ اپنے پیرنٹس کو سے کہا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں اور میں نے کوئی میوزک پروگرام نہیں کرنا، میں نے ذکر مصطفیٰ کی آئیں گے، دعا ہونے کی میرے لیے کہا۔ انہوں نے اپنے کلاس فیلو میں سے کچھ نان مسلم تھے، ان کو بھی انوائٹ کیا، وہ بھی آ گئے۔ اس میں ایک نان مسلم لڑکا تھا جو ذرا انٹرسٹ لیتا تھا، اسے اسلام کے متعلق پوچھتا رہتا تھا، اسلام کی انفارمیشن لیتا تھا۔ جب محفل ہوئی اور محفل میں وہ لڑکا بیٹھا تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کا کلام کبھی بے اثر نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب کا ذکر کبھی کسی سینے کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تمنا لے کر کے بیٹھ جائے تو وہ علم، وہ ذکر، وہ فکر اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ سنبھالنے والا، سمجھنے والا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک طلب لے کر جائے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنی نشست کیسے کرتے ہیں؟ یہی قرآن کی تلاوت، یہی ذکر، یہی نعت، یہی واعظ، یہی نصیحت جب ہو گئی، اسی میں سے ایک لڑکا اٹھا، مجھے آ کر کہنے لگا کہ ایک نام مسلم آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج مسلمانوں ہونا ہے اور کلمہ جو ہے وہ دوستو اب سوچو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحبت کا اور اس فکر کی دنیا سے روشنی لینے والا، کہ وہی کام جس کو ہم یہ سمجھے کہ یار یہ پارٹیاں، یہ کرنا یہ کیا ہے، لیکن وہی پارٹی تھی، اسی پارٹی سے اس نے اس پارٹی کے اندر محبت کے شمعوں کو روشن فرمایا۔ اسی لیے سال کے بعد آتے ہیں تو یہ روشنی پھیلاؤ کہ اگلے سال آئے تو آپ 2 ہو تو 2 سے 4 ہونا چاہیے، اور آج یہ نہیں کہ 2-4 بچے ہو جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ اپنے سنگ تعلق نسبتوں کی بہاروں کو پیدا کریں۔ دیکھو وقت تو گزر ہی جاتا ہے، گھر میں بھی بیٹھ کر گزر جائے گا، اور اللہ رسول کے ذکر کے پیغام کو پھیلانے میں بھی گزر جائے گا۔ دوست بیٹھے ہوئے تھے، ذوق پیدا کرنے کے لیے نعت پڑھی گئی، دوستوں نے جذبے کے ساتھ ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ خوب ذکر کر لے، نعت پڑھ لے کہ دل کی کھیتی نرم ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جب قرآن و حدیث سے کوئی بیج ان کے دل میں ڈالے، تاکہ وہ بیج اپنے جگہ پر قرار پکڑ کر کے اور اس کے اثر کو پورے وجود کے اندر لائے۔ اے دوستو، یہ جو مجالس ہیں یہ فکری بھی ہیں، یہ جو مجالس ہیں یہ ذکر کی بھی ہیں، یہ جو مجالس ہے دلوں کی تربیت اور اصلاح کا انداز بھی رکھتی ہے، اور جب ایک شخص آتا ہے تو وہ ذات کے لیے صرف نہیں رہتا ہے، بلکہ اسی صحبتوں سے وہ ایسا بن کر کے نکلتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الخیر۔ الخیر کیا ہے؟ خیر بانٹنے والا۔ اس لیے اپنی جڑوں کے ساتھ واپس کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف بس ہم آ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے، ایک گھر میں گئے، کھانا کھا لیا، دوسرے گھر میں چلے گئے، دعا کر لی، تیسرے گھر میں چلے گئے، گپ شپ لگا لی۔ نہیں، جس گھر میں جاتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہے، وہاں فکری، روحانی، تربیتی نشستوں کو فروغ دیتے ہیں کہ وہ گھر اللہ اور رسول کی محبت کا مرکز بن کر کے گھر سے ابتدا ہو کر کے اہل محلہ تک وہ خیر کر رہا ہے۔ اس لیے وقت نہیں ضائع کرو،
اپنی جڑوں سے مضبوط ہو جاؤ. وقت ضائع ہوگا تو گزر جائے گا، فائدہ تو نہیں. اگر درود شریف، ذکر اذکار، تلاوت یہ تو انسان اکیلے میں گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن حلقے کے اندر فائدہ کیا ہے کہ وہی درود ذکر کے ساتھ ساتھ تیری تربیت کو اس مقام پر لے آئے کہ تیرا وجود ایک شجر سایہ دار بن. الحمدللہ یہ خیر اس انداز اور اس نہج سے جاری ہے. اور ہماری تمام، ہماری لالچ آپ سے کیا ہے؟ ہماری تمام سے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کچھ لا کر، ہماری تمام لالچ آپ سے ہے کہ تم دائیں بائیں نہ ہو جاؤ. کہ تیرے اوپر جو وقت لگ چکا ہے یا لگ رہا ہے یا لگنے والا ہے کہ وہ کار آمد بن جائے، کام میں بافائدہ بن جائے، کہ اس کام سے تیرا وجود خیر کے بانٹنے والا بن جائے. اگر تیری کشتی کسی بھور میں پھنسی ہے، کسی سوچ میں پھنسی ہے، تو اس کشتی کو نکال کر، ورنہ ناراض ہونا کون سا مشکل کام ہے. اللہ نے ہمارے اندر بھی ناراضگی کی حیثیت کی. ہم کوئی ناراضگی کی حیثیت تو اللہ نے کاٹ کر اس دنیا میں تو نہیں بھیجا کہ ہم اسے بھی ناراض ہو جائیں، کوئی یہ ہمارا کام نہ کرے، یا ہم جو حکم کریں یہ پورا نہ کرے، یا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے، دنیا کے اعتبار سے فوراً ناراض ہو جائیں. لیکن ناراضگی بھی اس پر ہوتی ہے کہ کہیں یہ اپنے کام سے، اپنی فکر سے، اپنے اخلاص سے، دین کی خدمت سے دائیں بائیں نہ ہو جائے. ایک دفعہ اسی طرح لاہور کا سفر تھا، جب نشست ہوتی تھی میں دائیں سے بائیں دیکھتا تھا کہ کون موجود ہے کون نہیں موجود. تو جیسے رات کو بھی محفل تھی، محفل میں نے دائیں بائیں دیکھا عمران صاحب کا جو بیٹا ہے سلمان کو، تو میں نے کہا وہ نظر نہیں ہے. حالانکہ بچہ ہے، جہاں 10-50 بچے کھڑے تھے تو اس میں ہونا بھی ہوتا تو کیا ہو جاتا. مطلب کیا ہے کہ فکر ہے کہ وہ کیوں نہیں. اس نے کہا وہ گاڑی خراب ہو گئی، اس پہ وہ کہنے کے سلسلے میں وہ رات کو 2 بجے بیچارہ گھر سے باہر سے آئے. وجہ کیا تھی کہ یہ جو نشست ہے، اس نشست کے فیوض و برکات اور فکری گفتگو سے کوئی بچہ بھی فارغ ہو کر کے نہ جائے، کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر کے. یہ یاد رکھو کہ اس کے ساتھ کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے، نہ کوئی مقابلہ. ایک مثال دے رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت کی یہ خیرات ہیں ساری، کہ وہی ذرات اس امت کی سینوں کو روشن کرتی ہے. اور اسی فیض کو لے کر کے ہم گلی گلی کوچہ کوچہ جاتے ہیں. ہمیں اس سے فکر نہیں کہ گلی کے اندر بیٹھے ہیں، کسی سٹیج پر بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، لیکن فکر ضرور ہے چاہے 2 بندے ہوں لیکن کوئی بھی شخص خالی اٹھ کر کے نہ جائے. شیرہ صاحب بیٹھے، میں نے اس کو کہا بیٹے کو لے آؤ. تو دوستو اسی طریقے سے ہر شخص کے حصے میں ایک نہ ایک خدمت لکھی ہوتی ہے. تو یہ جب پروسیس تربیت کا، ذکر کا، فکر کا لگا ہوتا ہے تو اس پروسیس میں اس کی اس تربیت کے مراحل کو طے کیا جاتا ہے کہ وہ جو خدمت اس کے حصے میں لکھی ہے کہ یہ تیار ہو کر کے اس خدمت کے ادا کرنے میں پہنچ جائے. لیکن اگر ایک ساتھی سستی کر جائے اور تیاری نہ کر سکے اور خدمت کا موقع آئے اور وہ تیاری اس کی تربیت کے حوالے سے نہ ہو اور وہ خدمت آئے تو وہ خدمت تو کر لے گا لیکن اس خدمت کے معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے. لیکن ایک شخص تیار ہو کر کہ وہ خدمت کرے گا، وہی خدمت قیامت کے دن اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس کو جو ہے نظر رحمت کا سبب بنا. اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ صحبت کے دائرے کے اندر رکھو. ایک پوسٹ میں نے دیکھی، میں جو چیز دیکھتا ہوں اس کو غور سے دیکھتا ہوں.
اس کے اندر کیا میرے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے اس میں بات کیا ہے؟ ایک ٹرک ہے، ایک کھائی کی طرف جو ہے گرنے کے لیے تھا، اور اس کے اوپر سینکڑوں درخت جو تھے وہ کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ درخت، ایک جو جڑ والا درخت تھا وہ ادھر کھڑا تھا، اور وہ ٹرک جو تھا وہ ٹرالا اس کھائی میں گرنے والا تھا، لیکن وہ جو ٹرالا تھا وہ اس درخت سے ٹکرا کر کے اس سے اڑ کر کے بچ گیا۔ اس پر کسی نے لکھا ہوا سینکڑوں درخت اس ٹرالے پر پڑے تھے، لیکن وہ سینکڑوں درخت اس ٹرالر کو کھائی میں بچنے سے بچا نہیں پائے۔ ایک درخت جو جڑ کے ساتھ پڑا تھا، اس درخت نے اس پورے ٹرالے کو درختوں سمیت کھائی سے بچنے سے بچا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک درخت جو جڑ کے ساتھ کھڑا تھا، کہ اس کی مضبوطی اتنی تھی کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درختوں کو بمائے ٹرالا اس کھائی سے بچنے سے اس نے بچایا۔ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اس کے سامنے رکاوٹ ڈالی۔ اسی لیے کٹے ہوئے درخت نہ بنو۔ کٹا ہوا درخت کیا ہوتا ہے؟ جو ہی کٹ گیا اس کی افزائش، اس کی پرورش ختم۔ جو جڑ والا درخت ہوگا وہ ہمیشہ اپنی سبز و شادابی کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء، کہ ایک بھی شخص ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے کہ جیسے مرجائے ہوئے درختوں کے درمیان میں ایک جڑ سمیت سرسبز و شاداب درخت کھڑا ہوا اور دور سے نظر آیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تربیت و شریعت و تحقیقت کا انداز جو سالانہ سفر کی شکل کے اندر ہم بطور اس سروے کی خدمت میں بن کر کے آئے، کہ جو ڈیوٹی ہمیں ملی ہے کہ بھئی سال کے بعد آ رہے ہیں، رپورٹ آگے بھی دینی ہوتی ہے، کہ پیچھے جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اس معیار علم و فکر کو کس انداز میں آگے تک پہنچایا۔ شجرہ شریف میں پڑھتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر لو، شجرہ شریف پڑھ لو، ذکر کر لو، لنگر کھا کے چلو۔ شجرہ شریف جو پڑھتے ہیں اس شجرہ شریف میں تیرے لیے پیغام ہے کہ محفل اس لیے نہیں ہے کہ لنگر کھا لیا، گپ شپ لگ رہے، نعت پڑھ لی اور اس کے بعد رخصت ہو گئے، یا کسی نے ہمیں کیا دیا۔ وہ شجرہ تیرے لیے اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ سمجھو کہ تم جو ڈیوٹی کر رہے ہو اس کا سرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا سرا کہاں سے ہے۔ رب کی بارگاہ سے تجلیات کا جو مرکز و محور ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھتے ہو؟ یا الہی خیر کر، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں۔ دیکھو صوفی سب سے بڑے موحد ہیں، توحید والے، توحید کے درس کو آگے تک پہنچانے والے، لیکن اگر کوئی سمجھے اس بات کو، یا الہی خیر کر، خیر الورا، اے اللہ منصب جو ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ خدمت بہت بڑی ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، یا الہی تو خیر کر، میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر وہ قوت نہیں، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میرے اندر وہ علم نہیں، وہ سوچ نہیں، لیکن اے اللہ جب تیری رحمت ہو جائے گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یا الہی خیر کر، خیر الورا کے بس، اور پیارے یار بارے مصطفیٰ، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے خیر فرما، پھر اپنے حبیب کے طفیل کی جس سینے در سینے سے جو صحبت ایک سے دوسرے تک منتقل ہوئی اور وہ فیض آگے چلا، ان کی وجہ سے اللہ خیر کرے۔ حضور سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے
حضرت سلمان فارسی، شیخ سلمان پارس اور خواجہ قاسم پارس، جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق، یہ فیض ایسے چلا. پھر اسی طرح یہ فیض چلتے 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 حضرت بہاؤالدین نقشبند، پھر یہ چلتے چلتے خزینۃ الرحمہ حضرت مجدد حضرت شیخ معصوم سہندی، پھر یہ چلتے 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 قبلہ عالم حضرت خواجہ اور حضرت خواجہ نواب الدین سے حضرت قبلہ خواجہ ابوالفیض